اچھا، ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ کوئی وزیر آ جائے، کوئی ایم این اے ہو، ایم پی ہو، حتیٰ کہ کوئی ناظم بھی ہو، ان کے لیے خصوصی پروٹوکول ہوتا ہے، ان کو فوراً نکال دیا جاتا ہے، روکا نہیں جاتا. لیکن کسی دیندار کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو تو کھڑے ہوئے لوگ کمنٹس پاس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو عام لوگ تو دنیا دار ہیں، آپ تو دیندار ہیں، آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، آپ کو لائن میں لگنا چاہیے، آپ لائن کراس کر کے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کوئی دھکا دے کے آگے خود نہیں بڑھا. جب آپ کسی افسر کے ساتھ جانے والے کے اوپر آبجیکشن کر رہے ہیں، دھکا دینے والے کو تو اٹھا کر پھینک دیتے آپ. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا کوئی نکل رہا ہو اس وقت آپ نہیں بولتے ہیں، جب دنیا دار نکل رہا ہو، دیندار نکل رہا ہو تو پھر فریڈم آف اسپیچ آپ کو یاد آ جاتی ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہاں کوئی ہوگا تو نہیں، وہاں اس کو تو گارڈ ماریں گے پکڑ کے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتا. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ نہیں سوچتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو دینی لحاظ سے عظمت دی ہے تو جس طریقے سے دنیاوی لحاظ سے منصب حاصل کرنے والے کو کچھ رعایتیں ملتی ہیں، ہمارا مذہب بھی دینی تو فوقیت اور منصب حاصل کرنے والے کو کچھ رعایات دیتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے کھڑے ہوتے تو ارشاد فرماتے میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو زیادہ علم والے ہیں، پھر جو ان سے کم، پھر جو ان سے کم ہیں. یعنی جو جلیل القدر مجتہد صحابہ تھے ان کو آگے کھڑے ہونے کا حق حاصل تھا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، دو گروہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ذکر الہی کر رہے تھے اور ایک میں ایک صحابی درس قرآن یا درس حدیث دے رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان ذکر الہی کرنے والوں کو دیکھا، فرمایا یہ بھی اچھے ہیں، اور پھر فرمایا ان کی طرف بڑھے اور فرمایا بعثت معلما، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے علم سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے. اس کا مطلب ایک دینی فضیلت کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوقیت دی ہے. اسی طرح جب اپنی اولاد میں تحفہ یا گفٹ دیں تو برابری کرنی چاہیے، چاہے زندگی میں جو باپ دے رہا ہے، لڑکا لڑکی اس میں بالکل برابر ہوتے ہیں، یہ افضل صورت ہے. یا پھر دوسری صورت یہ وہی جیسے وراثت ہے، لڑکے کو 2 حصے، بچی کو 1 حصہ، اس سے کم نہیں کرنا چاہیے. لیکن فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو دینی فضیلت رکھتا ہے، مثلا عالم دین ہے یا علم دین سیکھ رہا ہے یا حافظ قرآن، بعمل حافظ قرآن ہے، تو باپ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس کو زیادہ دے سکتا ہے. اب یہ ناانصافی نہیں ہے، اب یہ ظلم نہیں ہے، اب یہ عدل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو دینی فضیلت دی ہے. اسی طریقے سے ابھی تو یہ آبجیکشن کرنے والے آبجیکشن کرتے ہیں، میدان محشر میں ذرا کر کے بتائیے گا آبجیکشن، وہاں پر اسی دینی منصب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فوقیتیں دے گا. مثال کے طور پر علماء اور شہداء آئیں گے، اللہ تعالیٰ شہداء کو جنت میں داخل کرے گا، فرمایا تم جنت میں جاؤ. علماء سے فرمائے گا ٹھہر جائیں اور آپ لوگوں کی شفاعت کریں. علماء زیادہ اونچے درجے میں ہوں گے، عام لوگ نچلے درجے میں ہوں گے، وزیر ہوں، ایم این اے ہوں، ایم پی ہوں، اگر جنت میں چلے گئے تو وہ اگر عمل کے بنا پر، لیکن غیر عالم ہوں تو ان کا یقیناً مقام نیچے ہے، عالم کا بہت اونچا ہے. کیا وہاں پر آبجیکشن کر سکتے ہیں کہ ہم تو پہلے پہنچے تھے، ہمیں سائڈ میں کھڑا کر دیا، پہلے علماء شان سے جنت میں جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ وہاں پہ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ دینی لحاظ سے جب کسی کو فضیلت حاصل ہو جائے تو اس کو دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے فوقیت دی ہے. لائن میں لگنے میں کوئی مطلب کہ بے عزتی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ان کو ان کے دینی حوالے سے ان کو پروٹوکول دیا جائے اور ان کو پہلے عزت اور احترام سے نکال دیا جائے تو یاد رکھیں کوئی ناانصافی نہیں ہے. اس پر آبجیکشن کرنا کہ جی ہم تو آدھے گھنٹے سے لائن میں لگے ہوئے تھے اور وہ آگے نکل گئے، جی وہ اس لیے نکل گئے کہ وہ علم میں آپ سے آگے ہیں، وہ آخرت میں بھی آپ سے آگے رہیں گے. یہ قوانین جو ہے یہ لائن میں لگ جاؤ اور یہ ٹھیک ہے، بہت اچھا، ان کی رعایت کرنی چاہیے. لیکن اگر عالم دین کو، کسی شیخ کامل کو، کسی مفتی کو، اور اسی طریقے سے جو علمی حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، انہیں اگر اس لائن کی قید سے آزاد کر کے عام لوگوں پر فوقیت دی جائے، اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہے، بلکہ شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کو مقام عزت پر رکھا جائے. امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جس کو سمجھ میں نہ آئے اسے میدان محشر میں سمجھ میں آئے گی. جب آپ اپنے سامنے چیزیں دیکھیں گے کہ عزت ہوگی ان لوگوں کی زیادہ ہوگی جو صاحب علم ہیں سب سے زیادہ، اور صاحب تقوی، پھر جو صاحب علم ہے لیکن صاحب تقوی نہیں ہے، پھر اس کے بعد صاحب تقوی لوگوں کو ہوگی، یعنی عام لوگوں کو ہوگی. تو وہاں پر یہی اللہ تبارک و تعالی مقام اور مرتبہ دے گا، اور اسی حساب سے لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں گے. وہاں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم پہلے آئے تھے اور یہ کیا ناانصافی ہے، ہمیں نچلا درجہ دے دیا، ان کو اوپر دے دیا. جس کو اللہ نے فضیلت سے نوازا ہے اس کے لیے درجات اور اس کے لیے رعایتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں.